بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 18 ہے، جس میں ہم حل، نعم، لا اور لیکن کا استعمال اور اس کا معنی سیکھنے والے ہیں۔ اچھا، جس طرح ہم حوارات کو زبانی یاد کرتے ہیں اسی طرح ہم اسے بھی یاد کریں گے۔ پہلے ہم تلفظ کر لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ هل هذا کتاب، هل هذا کتاب، نعم هذا کتاب۔ هل هذه مسطرة، هل هذه مسطرة، نعم هذه مسطرة۔ هل هذا قلم حبر، هل هذا قلم حبر، لا إنه قلم رصاص، إنه قلم رصاص۔ هل هذه ممحاة، لا إنها مجففة نشافة۔ هل هذا درج، هل هذا درج، لا ما هذا درج ولكنه مقعد، ما هذا درج ولكنه مقعد۔ هل هذه مسطرة، لا ما هذه مسطرة ولكنها مبراة، ما هذه مسطرة ولكنها مبراة۔ هل هذا كتاب، لا ما هذا كتاب ولكنه كراسة، ما هذا كتاب ولكنه كراسة۔ تلفظ کی ادائیگی ہو چکی، آئیے سمجھتے ہیں۔ حل کا ترجمہ ہمیں یاد تھا، کیا یہ کتاب ہے؟ نعم جی ہاں، ھذا کتاب یہ کتاب ہے۔ حل ھذہ مسطرۃ کیا یہ اسکیل ہے؟ اسکیل۔ نعم ھذہ مسطرۃ یہ اسکیل ہے۔ حل ھذا قلم حبر کیا یہ سیاہی والا پین ہے؟ سیاہی والا۔ قلم حبر، حبر کہتے ہیں سیاہی کو، ہم نے پچھلے درس میں پڑھا ہے، اس کو ضرور سن لیں اور یاد کر لیں۔ حل ھذا قلم حبر، لا نہیں، انہ قلم رصاص یہ پینسل ہے۔ ہم نے کہا تھا قلم رصاص پینسل کو کہتے ہیں اور پینسل میں سیاہی نہیں ڈلتی۔ قلم حبر سیاہی والا قلم ہے، یہ قلم رصاص پینسل ہے۔ حل ھذہ ممحاۃ کیا یہ ربڑ ہے؟ ہم نے پڑھا تھا ربڑ جو پینسل کی لکائی کو مٹاتا ہے، کیا یہ ربڑ ہے؟ لا نہیں، انہا مجففۃ یہ سکھانے والا آلہ ہے، سکھانے والا یا مٹانے والا آلہ ہے۔ جب ہم وائٹ بورڈ پر کچھ لکھتے ہیں تو اس کو مٹانے کے لیے جو چیز ہمیں ملتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نشافہ ہے یا مجففہ۔ اس کے ساتھ حل ھذا درج کیا یہ درج ہے؟ درج یعنی دراز، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا۔ ہر الماری میں اس طرح کے دراز ہوتے ہیں جو ہم کھولتے ہیں، اس میں چیزیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا یہ درج ہے؟ لا نہیں۔ ما ھذا درج، ما ھذا نہیں ہے یہ، نہیں ہے یہ۔ درج نہیں ہے یہ درج، یعنی یہ دراز نہیں ہے۔ مثلا ما کا ترجمہ یہاں پر ہم کرتے ہیں لیسا، لیسا عربی زبان میں کہتے ہیں نہیں۔ مثلا میں کہوں
ھذا قلم، تو آپ کہہ دیں لیس ھذا قلم، لیس ھذا قلم، لیس ھذا قلم، یہ قلم نہیں ہے۔ لیسا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور لیسا کے علاوہ آپ ما ھذا قلم، یہ قلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری مثال بھی سمجھ لیں۔ مثلا میں کہوں ھذا ولد، یہ لڑکا ہے، اور آپ کہیں ما ھذا ولد، یہ لڑکا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو وہاں پر ہم نے سیکھا تھا ما جو استفہام سوال کے لیے آتا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، تو یہ اور ما ہے سوالیہ۔ یہ ما جو ہے ما نافیہ، نافیہ معنی ایک چیز کا جب آپ انکار کرتے ہیں تو آپ نفی کرتے ہیں، نفی کرنا۔ لیسا، ما اور لیسا کا ایک معنی ہوگا، لیکن یہ والا جو ما ہے یہ سوالیہ ہے، ما ھذا یہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ھذا ولد، ما ھذا ولد، ھذا رجل یہ آدمی ہے، ما ھذا رجل یہ آدمی نہیں ہے۔ اسی طرح ما ھذا درج یہ دراز نہیں ہے، ولکنہ مقعد لیکن وہ جو ہے وہ مقعد ہے، بیٹھنے کی جگہ۔ دیکھیں یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بیٹھنے کی جگہ کرسی ہے، لیکنہ مگر وہ ہے، لیکن وہ ہے بیٹھنے کی جگہ۔ اسی طرح آپ یہاں بھی کہہ دیں ما ھذا ولد لیکنہ بنت، لیکن وہ لڑکی ہے۔ ما ھذا قلم لیکنہ خشب، بلکہ وہ لکڑی ہے، لیکنہ خشب۔ اسی طرح ہم نے لیکنہ جو ہم نے یہاں پر دیکھا تھا اس کو ہم نے سیکھ لیا۔ ایک چیز کی آپ نفی کریں گے، اس کے بعد دوسری چیز بتانے کے لیے لیکنہ کو استعمال کریں گے۔ دوسری مثال سے سمجھیے گا، ھل ھذہ مسطرۃ، کیا یہ اسکیل ہے؟ لا نہیں، ما ھذہ مسطرۃ یہ اسکیل نہیں ہے، ولکنھا لیکن وہ جو ہے مبرات، مبرات یعنی کٹر کہہ دیں، یا آپ کہیں کہ اس سے ہم قلم کی نوک بناتے ہیں، قلم کی نوک۔ آپ نے قلم دیکھا ہوگا، اس طرح کا قلم ہوتا ہے جس کی نوک بنائی جاتی ہے، اس نوک کو ہم بناتے ہیں، اس کے بعد پھر لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ وَلَكِنَّهَا مِبْرَاتٌ، بلکہ جس سے ہم قلم کی نوک کو بناتے ہیں، یعنی چھری ٹائپ، وہ ہے، یہ مسطرہ نہیں ہے۔ ھل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے؟ لا ما ھذا کتاب، ای لیس ھذا کتاب یہ کتاب نہیں ہے، ولکنہ مگر یہ جو ہے کراست کاپی ہے، ولکنہ کراست بلکہ یہ کاپی ہے۔ اس حوار کو بھی اور اس کلمات کو بھی ہم ضرور سیکھیں، اس طرح کے مزید جملے بنائے جائیں اور اپنے تکلم بول چال میں اسے استعمال کیے جائیں، تاکہ ہماری زبانیں عربی سے مانوس ہو جائیں اور ہمیں عربی آتی رہے اور ترقی ہوتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔